السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں میرے سامنے رو رو کر قسم اٹھا رہی تھی کہ انہوں نے چوری نہیں کی، لیکن دوسری طرف خالی الماری میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میری بیوی سارہ رو رو کر مجھ کو بتا رہی تھی کہ کیسے اماں نے سارا زیور نکال کر میری بیوہ بہن کو دے دیا تھا۔ غصے میں میرا ہاتھ میری بوڑھی ماں پر اٹھ گیا۔ میں نے ان کو مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھ کو بد دعائیں دیتی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ 3 ماہ کے بعد مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی، کیونکہ ایک دن اچانک میں کام سے جلدی گھر لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی تو اماں کو جب میں نے اپنے گھر سے نکالا اس وقت تک تو میرے دل و دماغ میں غصے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بھرا تھا، لیکن جیسے ہی ایک دن میرا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ اپنی ماں کو مجھے یوں ہرگز نہیں گھر سے باہر نکالنا چاہیے تھا۔ اماں کو ڈھونڈتا تو کہاں ڈھونڈتا، وہ تو جب گھر سے نکالا تھا تبھی کہیں پر چلی گئی تھی۔ اگلے دن میں دفتر بھی نہیں جا پایا، پورا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہا، نہ کھایا پیا نہ کچھ اور۔ میری بیوی مجھے کھانے کا پوچھتی یا کوئی بھی چیز دیتی، میں الٹا اس سے ہی لڑ پڑتا تھا۔ بالآخر شام تک جب یہی سب کچھ ہوتا رہا تو سنجیدگی سے وہ میرے پاس چلی آئی اور بولی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مجھے کھل کر بتائیں نا۔ کھل کر بتاؤں؟ کیا بتاؤں میں تمہیں؟ تم میری حالت دیکھ کر سمجھ نہیں رہی ہو؟ ہاں تو وہی تو پوچھ رہی ہوں نا۔ اب ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے کھانا پینا تک ترک کر دیا ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں، میرے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر تو میں نے نہیں کہا تھا کہ آنٹی کو گھر سے باہر نکالیں۔ جو ہوا تھا وہ آپ کو دکھایا تھا، لیکن آپ نے بھی جو کیا اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ان تمام باتوں کا غصہ مجھ پر اتارنا چاہیے۔ سارہ کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ مجھے سنا کر وہاں سے جا چکی، جبکہ میں پیچھے خاموشی سے بیٹھا یہی سوچے جا رہا تھا کہ مجھے اب آگے کیا کرنا ہے۔ اپنی ماں کو تو میں کھو چکا ہوں، لیکن اپنی بیوی کو کھونا میں بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے 2 بچوں کی ماں تھی، اگر اسے کچھ بھی کہتا یا اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا تو اس سے میرے بچوں کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی تھی۔ لیکن دوسری جانب سارہ کی تو بیچ میں کوئی غلطی ہی نہ تھی۔ میں تو خواہ زیادہ سوچے جا رہا ہوں۔ مجھے اماں کے مطابق اتنا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا انہوں نے ٹھیک انجام پایا ہے، یہی ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کا ہی خیال نہیں رکھیں گی تو پھر ہم انہیں گھر میں کیوں رکھیں؟ شام سے لے کر رات تک میں اپنے اندر ہی اندر چلتی ہوئی جنگ کے ساتھ جھولتا رہا، لیکن دوسرا دن شروع ہونے تک میں اپنے دل و دماغ سے یہ تمام باتیں نکال چکا تھا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا کیا یا برا۔ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا، اور اب میں اپنے گھر میں خوش تھا۔ واقعی میں ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 1 مہینے تھا تو گھر کے معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔ سارہ جو پہلے کبھی کبھار مجھ سے لڑتی جھگڑتی تھی اب وہ بھی نہیں لڑتی تھی۔ نہ ہمارے گھر کھانے پینے کا مسئلہ تھا، نہ ہی کچھ اور۔ میری ماں کچھ بیمار رہتی تھی تو ان کی دوائیوں پر مہینے کا بہت سارا روپیہ پیسہ خرچ ہو جاتا تھا، لیکن اب اس کی پریشانی بھی نہیں تھی۔ پہلا مہینہ تو ہمارا بہت اچھا گزرا، دوسرے مہینے سے کچھ عجیب ہونے لگا۔ سارہ کی حرکات مجھے مشکوک لگنے لگی، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اپنے پرس میں کبھی سر دے کر بیٹھی ہوتی تو کبھی درازوں میں کچھ کھنگال رہی ہوتی۔ 3 4 دن تک تو یہی سب کچھ دیکھتا رہا،
پھر ایک دن اچانک پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے، کیا گم ہوا ہے تمہارا جو تم ڈھونڈ رہی ہو اور تمہیں نہیں مل رہا؟ میری بات پر وہ مسکرا کر بولی، ارے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ پیسے میں نے جوڑ کر رکھے تھے لیکن اب مجھے وہ پیسے نہیں مل رہے۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا، کون سا پیسے؟ مجھے تو نہیں پتہ کن کی بات کر رہی ہوں۔ تو وہ مسکرا کر بولی، ارے آپ کو واقعہ میں نہیں پتہ، میں آپ کو بتایا ہی نہیں ہے۔ ہاں تو کیوں نہیں بتایا تم نے؟ ویسے تو ہر بات بتاتی رہتی ہو مجھے۔ وہ مسکرا کر بولی، یہی تو عورتوں کی عقل مندی ہوتی ہے۔ میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں جوڑ کر، بہت شروع سے جوڑتی آ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں ان پیسوں سے ہم کہیں اپنا پلاٹ خرید لیں۔ یہ بات سن کر میرا دماغ ایک دم سے گھوم گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مطلب تم نے اتنی رقم جمع کر لی ہے، اس سے تو پورا ایک پلاٹ آ سکے؟ لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، ارے اب اتنی بھی کوئی آفت نہیں مچی کہ راتوں رات مجھ سے کہیں سے اعلیٰ دین کا چراغ نکل آیا ہو اور میں امیر ہو گئی ہوں۔ تو پھر کیا بات ہے، کھل کر بتاؤ نا، یوں پہیلیاں مت بجھواؤ مجھے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ مجھے واقعے میں ہی اپنی بیوی کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے سرتاج، بات یہ ہے کہ شروع سے ہی میں کچھ پیسے جمع کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ دیکھیں اب ہمارے بچے بھی سکول میں جاتے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو، اب تک کافی سارے پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ بس میں انہیں تلاش کر رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ میں انہیں کھو بیٹھی ہوں۔ تو کیا وہ اتنے ہیں کہ ان سے ایک پلاٹ آ جائے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ میری حیرت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، ارے نہیں، پلاٹ تو نہیں آئے گا لیکن ایڈوانس ضرور دیا جائے گا۔ بعد میں ہر مہینے ہمیں تھوڑی بہت قسط دے دیا کریں گے۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، بے شک وہ پیسے مل بھی جائیں لیکن تم انہیں اپنے پاس رکھو، مجھے وہ نہیں چاہیے، کیونکہ ہر مہینے پلاٹ کی قسط ادا کرنے کی رقم میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ میری بیوی ایک دم سے خاموش ہو گئی، گویا اسے بالکل بھی یقین نہ تھا کہ میں صاف جواب دے دوں گا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں نے بھی تو اپنی جیب اور مالی حالات کو دیکھنے تھے۔ اب ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہوئے تھے تو ہر مہینے میں ایک پلاٹ کے لیے قسط نکالنا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ ارے آپ فکر مند نہ ہوں، جتنی بھی ہوگی ہر مہینے میں دے دیا کروں گی۔ اب کی بار مجھے واقعے میں حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اس بیڈ پر بٹھایا اور کہا، دیکھو فرا، جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ۔ تم ایک گھر میں رہنے والی خاتون ہو، پہلے تو اتنے پیسے تمہارے پاس جمع کہاں سے ہوئے، اور پھر اب تم یہ باتیں کر رہی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی، گویا بتانا چاہتی ہو۔ میں نے پھر پوچھا، بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ کیا وعدہ کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں؟ ہاں ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن جو بھی بات ہے مجھے سچ سچ بتاؤ۔ خبردار، جو تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، اور اگر جھوٹ بول بھی دیا اور بعد میں جا کر وہ جھوٹ کھلا تو پھر دیکھنا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری بات پر وہ ڈرتے ہوئے بولی، دراصل وہ پیسے مجھے میرے بھائی نے دیے تھے۔ تو یوں کہہ دیتی، مجھے اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس جاوید کہتا ہے کہ مجھے ایک پلاٹ گفٹ کرے گا، لیکن فی الحال اس کے پاس اتنے پیسے نہیں جتنے جمع ہوئے تھے، وہ اس نے مجھے دے دیے۔ باقی اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ہر مہینے میں پلاٹ کی قسط ادا کر دیا کروں گا۔ اور وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو وہ چپ کر گئی، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ شاید جاوید اسے اپنے گھر میں حصہ نہیں دینا چاہتا تھا، تبھی ایک طرف 2-2.5 مرلے کا پلاٹ لے کر دے رہا تھا تاکہ بہن کو حصہ دینے سے جان چھوٹ جائے۔
اور وہ ہاں میں سر ہلا کر بولی بالکل ایسا ہی ہے بھائی، اپنا گھر بیچنا نہیں چاہتے تو میں نے بھی تقاضا نہیں کیا، انہوں نے بس یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پلاٹ لے کر دینے کے لیے تیار ہیں مجھے۔ یہ باتیں تو بالکل ٹھیک نہیں، لیکن مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ اس نے پہلے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نے نرمی سے کہا کہ جو کچھ بھی تھا تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ ایک دم سے بولی، میں ڈر گئی تھی یہ سوچ کر کہ اگر آپ کو پتہ چلا کہ میں اپنا حصہ بھائی سے نہیں لے رہی جو میرا بنتا ہے تو کہیں آپ خفا نہ ہو جائے۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا، میں کیوں ایسا کرنے لگوں؟ تمہارا حصہ ہے، چاہو تو رکھ لو، چاہو تو دے دو، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ اس بات پر وہ بڑی خوش ہوئی اور بولی، چلیں پھر یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، ہم پلاٹ لے لیتے ہیں، ہر مہینے کی قسط جاوید خود ہی دیتا رہے گا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، میں بھی مان گیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب ہم پلاٹ لینے کے لیے گئے، ہم لوگوں نے رقم ادا کی یا بعد میں ہر مہینے قسط آتی رہے گی، ایک مرتبہ بھی جاوید کی کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات تھوڑی تشویش ناک لگ رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں پرسکون بھی تھا کہ چلو جو کام بھی ہو رہا ہے سکون سے ہو رہا ہے۔ جاوید نے تمام معاملات ہمارے ہاتھوں میں دے دیے اور اچھی بات ہے، ہم لوگ جو چاہیں اپنی پسند ناپسند سے کر لیں۔ یوں ہی کرتے کرتے 6-7 مہینے ہو گئے، ہر مہینے کی قسط فرح مجھے خود ہی پکڑا دیا کرتی جو میں جا کر ادا کر دیتا۔ میں نے ایک اور بات بھی محسوس کی تھی کہ فرح اچانک ہی بہت کچھ آن لائن منگوانے لگ گئی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو مسکرا کر بولی، ارے جاوید لے کر دیتا ہے، مجھے اس کا کام بہت اچھا چل گیا ہے، کہتا ہے آپ بھی جب سے میں تمہیں پلاٹ لے کر دے رہا ہوں نا، تب سے اللہ تعالیٰ نے میری بازو پکڑ لی ہے، یوں دولت آ رہی ہے کہ میں سنبھال ہی نہیں پا رہا۔ مجھے یہ بات سن کر خوشی بھی ہوئی تھی اور اندر ہی اندر تھوڑی الجھن بھی، لو بلا ہماری بیوی ہے، ہمیں اس پر خرچ کرتے ہیں، آج تک ہماری دولت میں کبھی اضافہ نہ ہوا۔ بھائی نے بہن کو ایک پلاٹ کیا لے کر دیا، دولت کے وارے نیارے ہو گئے۔ اگر حقیقتاً پوچھا جائے تو میں اپنے سالے سے ڈر بھی رہا تھا اور اس سے حسد کا شکار بھی تھا، لیکن میں نے اپنے تمام معاملات کو ایک طرف ہی رکھا تھا کیونکہ میں اپنی بیوی پر بالکل بھی شک نہیں کرتا تھا۔ ماں کی طرف سے تو 2 ہاتھ دھو ہی بیٹھا تھا، تو بیوی کی جانب سے ایسا کوئی بھی نقصان اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے مکمل طور پر اختیار دے رکھا تھا اور وہ جو چاہے میری اجازت کے بغیر بھی کر سکتی ہے۔ یوں کرتے کرتے تقریباً 1.5 سال ہو گیا اور اس 1.5 سال میں ایک مرتبہ بھی میں اپنی اس بہن سے نہیں ملا تھا جس سے میری ماں نے میری بیوی کا سارا زیور اٹھا کر دے دیا تھا۔ میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ اپنی بہن کے متھے لگنا، کیونکہ جانتا تھا ایک مرتبہ میں اپنی بہن کے سامنے چلا گیا تو اس سے سوال جواب کروں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں تو اپنی بہن پر بھی ہاتھ اٹھانا میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ لیکن میں جان بوجھ کر اس بات سے اجتناب برت رہا تھا۔ فرح نے 1-2 مرتبہ مجھے پوچھا کہ آپ اپنی بہن سے بات نہیں کریں گے؟ میں نے انکار کر دیا، رہنے دیں، اور وہ بھی اللہ کی بندی اتنی فراغ دل تھی کہ اس نے دوبارہ مجھ سے پوچھا تک نہیں، خاموشی سے اپنے زیور جانے پر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اب میرا کاروبار نیچے جا رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ میرے کاروبار میں ایسی کون سی غلطی ہے جو میں کر رہا ہوں، جبکہ دوسری جانب میرے بچوں کا پہننا اوڑھنا آسمانوں تک پہنچ چکا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بہت ساری خواتین جو اکثر اوقات اسے ملنے کے لیے آتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے، اتنی عورتیں ملنے کے لیے تمہیں کیوں چلی آتی ہیں؟ تو وہ مسکرا کر بولی، اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو میں ان کا یہاں پر آنا بند کر دیتی ہوں۔ میں نے حیرانگی سے کہا، منع تو نہیں کیا، میں نے صرف سوال کیا ہے، تم اتنی عجیب بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولی، جس بات سے میرے شوہر کو تکلیف ہوگی میں وہ ہر کام روک دوں گی۔
مجھے اپنی بیوی پر بڑا پیار آیا، کیونکہ وہ اتنی فرما بردار اور نیک دل تھی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنی ماں کو بھی اتنی فرما برداری کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ اپنی باپ کی جتنی فرما برداری میری بیوی اتنے ماڈرن دور میں رہتے ہوئے کر رہی تھی۔ میں نے منع کر دیا کہ نہیں نہیں، تم نے کیوں روکنا ہے، پورا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہے، وہ اچھی بات ہے، تمہارا دل بہل جاتا ہے، لیکن اتنی اچانک سے دوستی ہو کیسے گئی تمہاری؟ وہ مسکرا کر بولی، بس اللہ راہیں بناتا ہے تو خود ہی بنتی چلی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر پوچھا، بتاؤ نا، کیا بات کر رہی تھی؟ وہ نرمی سے بولی، دیکھے نا، یہ عورتیں آتی ہیں میرے پاس، ان کے آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ خاص مقصد؟ میں تو اپنے کاروبار میں اتنا الجھا ہوا تھا، میں نے کبھی یہ بھی نہ سوچا تھا کہ کیا خاص مقصد ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، چلو تم خود ہی بتا دو کیا مقصد ہے ان کا آنے کا۔ وہ نرمی سے بولی، میں لوگوں کو وظیفہ بتاتی ہوں اور لوگوں کے کام بن جاتے ہیں، اور یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن مجھے کوئی جھٹکا نہ لگا تھا، کیونکہ پہلے ہی میری بیوی افسر ہی وظیفے وغیرہ پڑھتی رہتی تھی، اور کبھی کاروبار میں وسعت کا ایک، کبھی اولاد کو فرما بردار بنانے کی۔ میں نے نرمی سے کہا، چلو اچھی بات ہے، اگر تمہاری وجہ سے لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولی، بالکل، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا آپ کو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں نہیں، جب میں نے تمہیں خود مختار بنایا ہوا ہے ہر معاملے میں، تم اللہ، تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ تم نے جھجک ہو کر جو کرنا چاہتی ہو کر لو، میرے تو اپنے کاروبار کے معاملات ختم نہیں ہوتے، بہت پریشان، میرے لیے بھی دعا کرنا، لوگوں کو بتاتی پھرتی ہو۔ آخر میں نے نرمی سے کہا تو وہ مسکرا کر بولی، آپ کے لیے بھی بالکل دعا کروں گی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک اور بات آئی۔ میں نے پوچھا، فرحہ، ایک بات تو بتاؤ، تم جو کچھ بھی بتاتی ہو وہ لوگوں سے پیسے لیتی ہو ان کے؟ وہ چونک کر بولی، نہیں تو کیوں، آپ کو کیوں لگا؟ میں نے کندھے اچکا کر کہا، ویسے ہی مجھے لگا تھا، آج کل شاپنگ بھی تو بہت کرتی ہو آن لائن، تمہارا پہننا اوڑھنا بالکل ہی بدل چکا ہے، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی ہو۔ وہ خفا ہو کر بولی، دیکھیں اب آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میں نے نرمی سے پوچھا، میری جان، کیا زیادتی کر دی میں نے؟ تو بولی، یہی کہ میں آپ کو بتایا تو تھا کہ مجھے یہ سب کچھ جاوید لے کر دیتا ہے، لیکن آپ یوں ظاہر کر رہے ہیں کہ میں نے جیسے آپ کو کبھی کچھ بتایا ہی نہیں، اور آپ سے چھپ کر کرتی ہوں۔ مجھے واقعی میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنی بیوی کو منع کر دیا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم دل پر بات مت لو، میں تو بس ویسے پوچھ رہا تھا۔ تو وہ سوچ کر بولی، اب آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، کون سا آئیڈیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ جلدی سے بولی، لوگوں سے ہدیہ لینا شروع کر دیتی ہوں۔ ارے نہیں نہیں، یہ سب کچھ بالکل بھی مت کرنا، اب خدا کا کلام بتانے کے بھی پیسے لوگی؟ تو وہ مسکرا کر بولی، ارے سبھی کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے منع کر دیا تو وہ مجھے منانے لگی، جس پر میں مان گیا اور کہا، جو تمہیں اچھا لگے تم وہ کرو۔ آج تک کبھی میں نے تمہیں کسی بات سے روکا ٹوکا ہے جو اب روکوں پاؤں گا؟ وہ بڑی خوش ہوئی۔ جب میں اپنی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا تھا تو مجھے اندرونی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میری بیوی کا یہ آئیڈیا سچ مچ کام کر گیا تھا، کیونکہ جو لوگ بھی اب آتے تھے ان سے اس نے پیسے لینا شروع کر دیے، اور روز یہی شام کو مجھے وہ پیسے دے دیتی، میں بڑا خوش ہوتا تھا۔ میں ان دنوں اپنے کاروبار کی وجہ سے کافی پریشان رہتا تھا، لیکن اچانک سے میری بیوی نے میرے لیے اتنا کچھ کر دیا تو میں اس کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اسے اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھنے لگا، کیونکہ کوئی بھی بیوی اتنی اچھی اور فرما بردار نہیں ہوتی جتنی اچھی میری بیوی تھی۔ میں تو پھولے نہیں سماتا تھا، اٹھتے بیٹھتے لوگوں میں، دوستوں میں، ہر جگہ اپنی بیوی کے نام کے تذکرے کرتا۔ اب تو میرے جاننے والے مجھے رن مرید کہہ کر پکارنا شروع کر دیتے تھے۔
مجھے فرق نہ پڑتا تھا، میں اپنے گھر والوں میں خوش تھا اور میری بیوی میرا پورا ساتھ دیتی تھی، تو مجھے لوگوں کی بات تو بالکل بھی برا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میرا کام مکمل طور پر تباہ ہو گیا، یوں لگ رہا تھا کہ میں برباد ہو گیا۔ گھر آیا تو کافی پریشان تھا۔ میری بیوی کچھ عورتوں کے میں بیٹھی تھی، پھر اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن اسے آنے میں کافی دیر ہوگی تو بیٹھے بیٹھے میں سو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ آئی اور آ کر مجھے نرمی سے اٹھا کر بولی، کیا بات ہے؟ کیا بہت پریشان لگ رہے ہیں؟ میں نے اس کی شکل دیکھتے ہی سنجیدگی سے کہا، مجھے معاف کر دینا فرح، میں تمہارے لیے وہ سب کچھ نہیں کر پایا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ قرآن، تم خود اپنے لیے خود کچھ کر رہی ہو۔ وہ حیرانگی سے بولی، کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے یہ تو بتائیں، میرے لیے کچھ کیا کیا نہیں کیا؟ ان باتوں کا ہم بعد میں اندازہ لگائیں گے۔ مجھے شرم آ رہی ہے اپنی بیوی کو یہ بتاتے ہوئے کہ میرا کام دھندا بند ہو گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ آخر تک جو کچھ بھی تھا میں نے اپنے کام پر لگا دیا، لیکن میں خاموشی سے بیٹھا اپنی بیوی کی شکل دیکھتا رہا۔ تبھی وہ میرے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بتائیں نا، کیا بات ہے؟ میں ہوں نا، کوئی بھی مسئلہ ہوا تو ہم دونوں مل کر دیکھ لیں گے۔ اس جملے نے مجھے بڑی طاقت بخشی۔ میں نرمی سے اسے پورا واقعہ سنایا، جس پر وہ مسکرا کر بولی، ارے یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ نہ پریشان نہ ہو، گھر کے جو بھی معاملات ہیں یا جو بھی اخراجات ہیں وہ میں دیکھ لوں گی۔ میں نے دکھ سے پوچھا، تم اکیلے کیسے دیکھو گی؟ تو وہ اپنے سابقہ لہجے میں بولی، دیکھیں نا آپ، اللہ پاک نے پہلے ہی میرے لیے بہتر انتظام کر دیا ہے۔ شاید انہیں علم تھا کہ آپ کا کاروبار ختم ہونے والا ہے، تو انہوں نے میرے لیے روپے کا الگ وسیلہ بنا دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ خواتین آتی رہیں گی، ان کا ہدیہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم بڑے آرام سے جی سکتے ہیں۔ میں چپ تو کر گیا، لیکن مجھے اندر ہی اندر بڑی شرم آ رہی تھی۔ اس شرم کا میں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا تو وہ نرمی سے بولی، اب وعدہ کریں مجھ سے کبھی بھی یوں شرمندہ نہیں ہوں گے۔ جو کچھ میرا ہے وہی تو آپ کا ہے، اور آپ بھی تو میرا خیال رکھتے ہیں۔ اگر اب آپ کو اس مشکل آن پڑی ہے تو میں آپ کے ساتھ آ کر کیوں نہ کھڑی ہوں، بلکہ مجھے تو بڑا اچھا لگے گا کہ میں آپ کی مدد کر رہی ہوں۔ مجھے اس وقت اپنی بیوی پر بہت زیادہ فخر محسوس ہوا، لیکن میں فارغ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ کوئی نہ کوئی کام ضرور دیکھ لوں گا۔ میری بیوی نے بالکل اصرار نہیں کیا کہ آپ کام دیکھیں یا نہ پھر دیکھیں، بس نرمی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ سے تلاش شروع کر دی۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ صبح کو نکلتا اور رات کو دیر تک گھر واپس آتا، تب بھی میری بیوی جا کر میرے لیے انتظار کر رہی ہوتی۔ جیسے ہی میں گھر واپس آتا تو جتنے بھی پیسے ہوتے میری بیوی ہتھیلی پر رکھ دیتی۔ مجھے شرم بھی آتی تھی۔ کئی مرتبہ تو میں نے اپنی بیوی کو منع کیا تھا کہ یہ پیسے تم اپنے پاس رکھا کرو، مجھے جتنے چاہیے ہوں گے میں تمہیں بتا کر لے لیا کروں گا، لیکن اس نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا، نہیں، گھر کا خرچہ گھر کے مرد کی جیب سے ہی اچھا لگتا ہے۔ مجھے اچھا لگے گا اگر یہ پیسے آپ رکھیں گے۔ میں اپنے آپ کو بالکل بھی برتر نہیں سمجھنا رکھنا چاہتی، بلکہ آپ کا جو مقام ہے آپ اسے مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس رات میں نے شکرانے کے نفل پڑھے، تبھی اچانک نفل پڑھنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ کہیں جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ برا فعل کیا، اپنی ماں کو گھر سے مارا تھا اور گھر سے بھی نکال ڈالا تھا۔ کاش میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا تو آج میرے حالات اتنے دیگر دو نہ ہوتے۔ لیکن فوراً ہی ایک نئی سوچ میرے دل و دماغ میں امڑ آئی کہ اماں کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا وہ اسی کے قابل ہے۔ اگر آج میرا کاروبار نہیں چل رہا تو کون سا میں فاقوں میں جی رہا ہوں؟ میری بیوی اچھا کما رہی ہے اور کل کو میں اپنا کاروبار شروع کر لوں گا۔ اماں نے جو کیا اماں نے وہ بھگت لیا ہے۔ تبھی مجھے اپنی بہن کا خیال آیا، لیکن میں نے فوراً سے اپنے خیال کی نفی کرتے ہوئے کہا، بالکل بھی نہیں۔ میرے جتنے بھی رشتہ دار تھے ان لوگوں کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں، میں کسی کو بھی نہیں جانتا۔
اس کے بعد میں گھر میں بہت کم آتا تھا۔ گھر میں کیا ہو رہا تھا، کیا نہیں ہو رہا تھا، اس بات کا حساب کتاب تو میں بہت پہلے ہی رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو صرف کھانا کھانے کے لیے آتا، تو کبھی کبھی پورا دن نہیں کھانا کھاتا تھا۔ عجیب ہی زندگی چل رہی تھی۔ ایک دن میں کافی کھا پی گیا تھا تو وہیں پارک میں بیٹھ گیا۔ میرے قریب ہی دو عورتیں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ فارغ تھا میں نے اور کیا کرنا تھا، سو ان کی باتیں سننے لگا۔ عورتیں کہہ رہی تھی، جب سے ہم نے فرح سے مدد لینا شروع کی ہے زندگی بدل گئی ہے۔ فرح کے نام پر میرے کان ایک دم سے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میری بیوی کا نام بھی فرح تھا۔ لیکن اب میرے لیے اس بات کا یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ میری بیوی کی بات کر رہی تھی یا کسی اور کی۔ ہاں بہن اچھی عورت ہے، وقت مانگو تو وقت بھی دے دیتی ہے، دوسری نے جواب دیا۔ پہلی جلدی سے بولی، میرے بیٹے کی شادی کا بڑا مسئلہ تھا، پیسے ہی نہیں تھے ہمارے پاس، بڑی مدد کی اس نے بچی نے، چلو اللہ اسے خوش رکھے۔ میری دوسری نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ اب مجھے تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا تھا کہ شاید وہ میری بیوی کی بات ہی کر رہی تھی۔ اندر سے مجھے فخر بھی محسوس ہو رہا تھا اور بہت خوشی بھی ہو رہی تھی کہ چلو جو بھی ہے میری بیوی کی اچھائی ہو رہی ہے۔ لیکن دل ابھی بھی میں خود بد تھی کہ آیا موقع وہ فرح کی بات کر رہی تھی یا کسی اور کی۔ میں ان خواتین کے پاس آیا اور کہا، باجی آپ اس کی بات کر رہی ہیں؟ پہلے تو وہ خواتین مجھے دیکھ کر چونک گئیں۔ باجی ابھی میں نے بات سنی آپ کی، آپ کس فرح نامی خاتون کی بات کر رہی ہیں کہ اس نے آپ کی مدد کی؟ تو وہ ہاں میں سر ہلا کر بولی، ہاں بھائی کیوں، تمہیں کیا لینا ہے؟ میں نے اس سے نرمی سے کہا، مجھے بھی تھوڑی مدد چاہیے تھی۔ تو وہ عورت بولی، اچھا اچھا تمہیں بھی مدد چاہیے، چلو یہ پھر 5ویں گلی میں مڑ جانا اور پھر ادھر بہت بڑا سا گھر ہے، کسی کو بھی گلی میں جا کر پوچھ لینا کہ تمہیں فرح کے گھر چھوڑ آئے گا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا یہ میری بیوی ہے۔ میں نے پھر بھی بات چیت کرنے کے لیے مزید پوچھا، اچھی عورت ہے کیا، کام تو کر دیتی ہے نا؟ دوسری بولی، ہاں بھائی اچھی ہے، باقی خواتین کی طرح نخرہ نہیں ہے اس میں، جو بھی مانگو جتنی مدد مانگو کر دیتی ہے، تم بھی جاؤ تمہاری بھی مدد کر دے گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ پہلی عورت دوبارہ بولی، ویسے بھائی تمہیں کروانا کیا ہے، کیوں مدد چاہیے؟ میں نے نرمی سے کہا، میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے، سو اپنے کاروبار کے لیے ہی جانا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں دے دے گی، جتنا مانگو گے دے دے گی، کیا مانگو گی، کیا دے دے گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ یہ بات کہیں پر بھی دور دور تک وظیفوں سے مشابہت نہیں کھا رہی تھی۔ وہ عورت حیرت سے بولی، تم نے کیا لینا ہے، کون سی مدد، کون سی چاہیے تمہیں؟ وہی وظیفہ دے دے گی نا، اس کے وظیفے تو کام کرتے ہیں نا؟ میں نرمی سے پوچھا تو وہ عورت ہاتھ پر ہاتھ مار کے ٹھٹھا اڑاتے ہوئے بولی، ارے بھائی کون سے دور میں رہ رہے ہو، وظیفے نہیں دیتی وہ، مالی مدد کرتی ہے۔ میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا میری بیوی اتنی نیک ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں کی مالی مدد کرنے لگ گئی تھی؟ میں نے اس عورت کو پوچھا، اچھا کیا سچ میں وہ مالی مدد کرتی ہے، جتنے پیسے مانگوں گی وہ دے دے گی؟ جبکہ دوسری اس کا کندھا جھنجھوڑ کر بولی، ارے کیوں تنگ کرتی ہو بھائی، پیسہ دیتی ہے سود پر، سود کی شرح کم ہے، باقی لوگ تو بہت زیادہ سود لیتے ہیں، لیکن ان سے 5% کم لیتی ہے، جتنے پیسے مانگو گے دے دیتی ہے، مگر جتنا بھی مانگو دے دیتی ہے، باقی لوگ تو سود پر پیسہ دیتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ تھوڑے نرم لہجے اور زبان کی ہے، محبت سے بات کرتی ہے اور محبت سے ہی اگلے بندے کا دل موہ لیتی ہے۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور جب کہ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ سود نہیں دیتی، وہ تو وظیفوں کا کام کرتی ہے۔ عورت نرمی سے بولی، بھائی ادھر آ، تجھے میں گھر دکھاؤں اس کا، شاید پھر بھی تجھے یقین آئے گا، بلکہ آ تجھے میں لے کر چلتی ہوں۔ میں یہ کہہ کر مجھے اپنے ساتھ لے کے جب میرے دل کی حالت کافی خراب کر ڈالی تھی، دھڑکن یوں تیز ہو رہی تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں بجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اپنے ہی گھر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں دوبارہ پھر عورت سے پوچھا تو وہ سر ہاں میں ہلا کر بولی، ارے بھائی سود ہی دیتی ہے، لیکن میں یقین نہیں کر پا رہا تھا۔
میں نے اس عورت کو کہا کیا تم مجھے اندر لے کر جاؤ گی؟ اس نے منع کر دیا کہ وہ عورتوں سے بات نہیں کرتی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا، کہا تمہیں خدا کا واسطہ میری مدد کر دو۔ وہ بولی کیا مدد کرنی ہے؟ میں گھر کے اندر داخل ہوا اور ایک دوپٹہ لے کر باہر آیا۔ وہ عورت بولی تم اتنا دھڑلے سے گھر کے اندر کیسے چلے گئے؟ میں نے نرمی سے کہا باجی جو بھی بات ہے میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا، بس مجھے عورت بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس نے حامی بھر لی۔ شاید وہ میری کیفیت کو سمجھ چکی تھی۔ ہم لوگ اندر گئے اور جا کر وہی کچھ ہوا جو وہ عورت بتا رہی تھی۔ فرح واقعی ہی سود پر پیسے دیتی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ پھینکا اور اسے بالوں سے نوچ لیا، اور ارد گرد اور بھی خواتین بیٹھی تھیں، سبھی ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ فرح کی حالت کافی خراب تھی۔ میں نے چبا چبا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، یہ کاروبار کرتے ہوئے تو یہ شرم نہیں آتی؟ کہاں سے آیا پیسہ؟ ساتھ ہی ساتھ اسے مارنے پیٹنے لگا۔ ایک عجیب ہی طوفان مچ چکا تھا۔ اسے مارتا ہوا میں اندر لے گیا اور اسی وقت میں نے اسے دھمکی دی، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں پولیس کو فون کر دوں گا۔ پولیس کو تو کیا ہی فون کرنا تھا، تبھی اس نے بتایا کہ وہ زیور جس کا الزام اس نے میری ماں پر لگایا تھا وہ اسی نے بیچ ڈالا تھا اور لوگوں کو سود پر پیسے دینا شروع کر دیے۔ جو پیسہ اپنے بھائی کے نام لے کر ہمیں گھر دیتی تھی، اس کا خرچہ دیتی تھی، وہ بھی اسی کا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے خود سے نفرت محسوس ہوئی اور کھڑے کھڑے میں نے اسے طلاق دے دی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔